وذی القربہ، والدین کے بعد قرابت دار، رشتہ دار، قریبی رشتہ دار، جو رشتہ جتنا قریبی ہے اتنا ہی اس کا حق ہے۔ والیتامى، اور یتیم، والمساکین، اور مسکین، یعنی سوسائٹی کے کمزور جن کی طرف عموماً لوگوں کا خیال نہیں جاتا، ان کے ساتھ اچھا سلوک۔ وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے ساتھ اچھی طرح بات کرنا، اچھی باتیں کرنا۔ انسان کی گفتگو اس کی شخصیت کا آئینہ ہوتی ہے۔ جو کچھ انسان سوچتا ہے، جو اس کے دل میں ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی طرح زبان پر آ ہی جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ کی باتوں میں بھی خوشی ٹپکتی ہے۔ جب آپ غضبناک ہوتے ہیں تو کوئی غیر متعلقہ شخص بھی آپ سے کوئی بات کر لے تو آپ اس پر بھی غضب انڈیلنے لگتے ہیں، حالانکہ اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ تو یہ انسان کی نیچر ہے کہ جو اس کے اندر ہوگا وہی باہر آئے گا۔ یہاں کہا یہ جا رہا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھی طرح بات کرنا، نرمی کے ساتھ، اچھے انداز میں، دوسرے کے حالات کو سمجھتے ہوئے، کوئی اپنے سے بڑا ہو یا برابر کا ہو یا چھوٹا ہو، یتیم ہو یا مسکین ہو، والدین ہو یا رشتہ دار ہوں، کوئی بھی ہو، سب کے ساتھ کلام میں نرمی اختیار کرنا۔ کیونکہ اکثر انسانی تعلقات کی خرابی، لڑائی جھگڑے، فتنے فساد بے احتیاطی کی گفتگو سے ہی شروع ہوتے ہیں۔ بعض اوقات بات کچھ بڑی نہیں ہوتی، لیکن کہنے والا اس کو ایسے انداز میں کہتا ہے یا وہ بات کر جاتا ہے کہ جس سے معاملہ خراب ہو کر رہ جاتا ہے۔ ایک حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان ساری زندگی اچھے اچھے کام کرتا ہے، لیکن بعض اوقات بے خیالی میں وہ ایسی بات زبان سے نکالتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ آگ کی گہرائیوں میں جا گرتا ہے۔ دنیا میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک انسان کے بہت سی کوششیں ہوتی ہیں، اس کی بہت قربانیاں ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات ساری قربانیاں کر کے، سب احسان اور اچھا سلوک کر کے، وہ چند باتیں ایسی زبان سے نکالتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے کیے کرائے پہ پانی پھیر دیتا ہے۔ خاص طور پر صدقہ خیرات کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور اذیت دے کر، دکھ دے کر ضائع نہ کرو۔ ایک اور جگہ فرمایا قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کسی سے اچھا بول لینا اس صدقے سے بھی زیادہ اچھا یا بڑی نیکی ہے کہ جس کے پیچھے اذیت آتی ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ تو انسان ہمیشہ دوسروں کے ساتھ نرمی کی بات کرے، دل جوئی کی بات کرے، ان کی ہمت بڑھائے۔ اور پھر فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے حق کے بعد والدین اور انسانوں کے حقوق بتاتے ہیں، اور پھر سب کے ساتھ اچھی بات کرنے کا حکم دینے کے بعد نماز اور زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں۔ ہم جب دین میں آتے ہیں یا اپنے دینی مظاہر کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو بعض اوقات ہم صرف نماز، روزہ یا حج، زکوٰۃ کی پابندی کو ہی کافی سمجھتے ہیں، جبکہ اچھا اخلاق بھی دین کا حصہ ہے، بلکہ حسن اخلاق میزان میں سب سے بھاری نیکی ہے۔ قیامت کے دن انسان اگر دوسروں کے ساتھ زیادتی کر کے آئے گا اور اس کے ساتھ اس کی نماز روزہ وغیرہ ہوں گے تو وہ نماز روزہ جو ہے وہ اس کی ان کمیوں کو پورا کرے گا جو اس نے دوسروں کے ساتھ بے احتیاطی سے گفتگو وغیرہ کی ہوگی۔ تو اس لیے بہت محتاط رویے کی ضرورت ہے۔ فرمایا ثم تولیتم، پھر تم نے منہ پھیر لیا، الا قلیلا منکم، مگر بہت تھوڑے تم میں سے اپنے عہد پر قائم رہے، وانتم معرضون، اور تم ہو ہی اعراض برتنے والے، بے رخی برتنے والے، اللہ کے احکامات سے منہ موڑنے والے۔ ایک اور چیز جو اس آیت سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ دین میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ہی اہم ہیں۔ ہم بعض اوقات اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں لیکن اللہ کے حقوق بھول جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہم مسجد میں بیٹھنے کو تو عبادت سمجھتے ہیں لیکن لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو ان دونوں ایکسٹریمز سے بچنا چاہیے اور ایک معتدل زندگی بسر کرنی چاہیے۔ پھر بنی اسرائیل کے کچھ اور رویوں کا ذکر ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا تھا کہ اپنے خون نہ بہانا، آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا۔
کیونکہ ایک مومن کا قتل ساری دنیا کے زوال سے زیادہ بھاری چیز ہے۔ انسان کا انسان پر حق ہے، ہر انسان کو جینے کا حق ہے، اور مومن کا مومن پر حق کیا ہے کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مومن محفوظ رہیں۔ یہی اسلام کی پہچان ہے، اور یہ صرف ہمارے دین میں نہیں، پہلی امتوں کو بھی یہی سبق دیا گیا تھا۔ تو بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا کہ وہ قتل نہیں کریں گے اپنوں کو، اور اپنوں کو جلا وطن نہیں کرنا، ان کو گھروں سے نہیں نکالنا۔ تو تم سب نے اقرار کر لیا کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، ہم اپنے لوگوں کا خیال رکھیں گے۔ فرمایا وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم اپنی اس بات پر خود گواہ ہو کہ تم یہ وعدہ کر چکے ہو، لیکن پھر اس وعدے کا تم نے کیا کیا؟ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ، پھر تم وہ لوگ ہو جو اپنوں ہی کو قتل کرتے ہو۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم بھی اللہ کو مانتے، رسول کو مانتے، آخرت کو مانتے، قرآن کو مانتے، خود کو مسلمان کہتے ہیں، اور پھر اپنے ہی بہن بھائیوں کو قتل کرتے ہیں۔ اور اب تو مشکل یہ ہے کہ بچوں تک کو بھی نہیں چھوڑتے۔ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ کہاں کا دین ہے؟ اس کا کہاں جواز ملتا ہے؟ تو فرمایا کہ تم وہ لوگ ہو جو اپنوں ہی کو قتل کر ڈالتے ہو، اس قدر بے حس سنگ دل۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو، گھروں بے گھر کر دیتے ہو۔ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور اپنوں کے خلاف دوسروں کے ساتھ مل کر اپنوں پہ زیادتی کرتے ہو۔ اصل یہاں پر تھوڑی سی ایک تاریخی چیز کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں پر 3 گروہ تھے، یعنی یہود کے، بنی اسرائیل کے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، اور دوسری طرف جو وہاں کے لوکلز تھے، جو مشرک تھے، جو بعد میں مسلمان ہوئے، تو ان کے 2 بڑے قبائل تھے، اوس اور خزرج۔ تو ان میں سے 2 قبیلے بنو نذیر اور بنو قریظہ جو تھے یہ اوس کے حلیف تھے، جبکہ بنو قینقاع جو تھے وہ خزرج کے حلیف تھے۔